السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں کچھ اہم گزارشات کے ساتھ. آپ جانتے ہیں میں سیاسی معاملات سے پہلو تہی کرتا ہوں، ان سے خود کو الگ رکھنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن جب ملک کی سلامتی کا معاملات آ جائیں، جب ایسا دکھائی دے کہ بین الاقوامی جو سازشی گروہ ہیں وہ یہاں اپنی کامیابی سے اپنا کام کرنے جا رہے ہیں، تو پھر میں خاموش نہیں رہ سکتا. اسی سلسلے میں آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. میری بہت ابتدا میں گزارشات ہے اپنے ان تمام بھائیوں بہنوں سے جو چاہے خان صاحب کے جانثار ہیں چاہے میاں صاحب کے، کہ آپ کو اب تک یقین آ جانا چاہیے کہ میرا تعلق کسی کے ساتھ نہیں، نہ میری کسی سے دشمنی ہے نہ کسی سے دوستی ہے. میں اول آخر پاکستانی ہوں، مسلمان ہوں. میری کمٹمنٹ اپنی زمین سے ہے، اپنی ریاست سے ہے، اور بس مجھے اس کے علاوہ کچھ لینا دینا نہیں ہے. آج کل ناظرین یہ افواہ بڑی سرگرم ہے اسلام آباد کے حلقوں میں اور ملک کے دوسرے حلقوں میں کہ عمران خان صاحب کسی بات سے ناراض ہیں، اور وہ ناراض ہو خیر اکثر کئی باتوں سے ہیں. اور اب وہ ڈرامائی انداز میں کسی بھی روز آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے استعفیٰ دیا، حکومتیں اور توڑ دیا، یا حکومتیں ختم کر دیں یا نئے الیکشن کا اعلان کر دیں گے. حکومتیں توڑ کے یا نئے الیکشن کا اعلان کر دیں گے یا استعفیٰ دے کے اس سے الگ ہو جائیں گے. جو بھی ہو شرمناک ہوگا، غلط ہوگا. ہمیں تو خیر پہلے بھی اس سو کارڈ جمہوریت کو، اس جمہوری تماشے سے کچھ لینا دینا نہیں تھا. یہ تو صاحب پکھنڈ بازی ہے، یہ تو پاور پولیٹکس ہے. گنڈوں بدماشوں کو ہی اس سسٹم میں کامیابی حاصل ہو سکتی ہے. میں تو کبھی اس سسٹم کے حق میں رہا ہی نہیں. جمہوریت کا دنیا میں بہترین نمونے ہیں اسکینڈینیویا کے ممالک ہیں، یورپی ممالک ہیں، الا امریکہ ہے جی. جمہوریت تو ہے، انڈیا ہے، لیکن جس طرح کی جمہوریت پاکستان میں، خدا کی پناہ، توبہ توبہ توبہ. یہ یہی پاکستان میں ہے، بنگلہ دیش میں ہے، اور کہیں نہیں ہے. ناظرین کرام، میں آپ سے گزارش کر رہا تھا، برائے مہربانی مجھے برا بھلا آپ کہتے رہیں، کوئی ایسی بات نہیں، لیکن جو میں بات کر رہا ہوں نا تو ٹھنڈے دل سے اس پہ غور فرمائیں. میں متعدد مرتبہ یہ بات کہہ چکا ہوں کہ گزشتہ 30 سال میں حکومتوں نے جو تجربات پاکستانی عوام کے ساتھ کیے وہ برے یا بھلے، لیکن انہیں ایک داؤ آتا تھا، وہ لوگوں کو خوش رکھ لیتے تھے. کلیور لوگ تھے، چلاک لوگ تھے. گلیوں بازاروں سے نکل کے کمیٹیاں محلے کی ڈال ڈال کے ملک کے وزیر خزانہ بنے ہوئے تھے اور اربوں خربوں کے مالک بنے ہوئے تھے. تو ان کو اپنا سسٹم جاری رکھنے کے لیے نا انہوں نے عوام سے کمپرومائز کر لیا کہ یار جہاں جن کی چیخیں نکلنی شروع ہو نا وہاں پہ تھوڑا سا ریلیکس دے کے ان کو ٹھنڈا کر، یعنی انہوں نے سیچوریشن پوائنٹ تک کبھی عوام کو آنے نہیں دیا. کوئی نہ نقدہ اس کے سامنے پھینک دے گا. اور ہمارے بیچارے غریب لوگ ہیں، ہماری اور اوقات کیا ہے اس کے علاوہ. ناظرین کرام، عمران خان صاحب کو جتنے لوگ آج ان کی مخالفت کر رہے ہیں، میں دعوے سے یہ بات کہہ سکتا ہوں ان میں سے 90% وہ لوگ ہیں جو ان کے زبردست حامی تھے، جنہوں نے ان کے لیے بے لوث قربانیاں دیں، جنہوں نے ان کے لیے دشمنیاں مول لیں. آپ کو پتہ ہے نا لاہور میں 2-3 بڑے ورکر قتل ہوئے ہیں، اور بھی ادھر پنڈی میں بھی شاید ہوئے تھے یا کچھ. ایک سسٹم کے خلاف ایسا آواز بلند، ایسے مظاہر نا میں نے اپنے لڑک پن میں جب ذوالفقار علی بھٹو نے الیکشن لڑا تھا تو میں نے دیکھے تھے کہ لوگ کس طرح اچانک انہوں نے پٹا کھایا تھا. یہاں بھی ایسا ہی ہوا تھا، ان کو 2/3 اکثریت ہی ملنی تھی، لیکن جو جن سے مقابلہ تھا وہ بہت مضبوط لوگ تھے، بہت مضبوط مافیا تھا. خان صاحب نے جیسے تیسے جوڑ توڑ کر کے جب حکومت سنبھالی تو سب سے پہلا تاثر جو ان کے جانثاروں میں قائم ہوا، وہ جانثار جنہوں نے ان کے لیے فنڈنگ کر کے یہ ہسپتال بنوایا تھا، شوکت خانم، اور زندگی کے کئی معاملات میں ان کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے اور بے لوث کھڑے ہوئے تھے.
انہیں سب سے پہلا احساس یہ ہوا کہ وہ بالکل گدھے تھے، وہ بیوقوف تھے، اور ان کو مزید بیوقوف بنایا گیا۔ خان صاحب نے دوسرے ہی دن اقتدار میں آتے ہی وہی کام شروع کیا جو اس سے پہلے حکمران کرتے رہے تھے۔ اس میں کہتا ہوں ان کا قصور نہیں ہے، میں نہیں کہتا کہ ان کا قصور ہے، یہ سسٹم ہی ایسا بہت دجالی سسٹم ہے۔ اس میں آپ کو یہ روایات اگر آپ نہ اپنائیں گے، یہ ٹینڈنسی اگر آپ برقرار نہیں رکھیں گے، تو آپ کو وہ مکھن سے بال کی طرح نکال کے باہر پھینک دیں گے۔ یہ 2-2.5 سال جو آپ کو موجے لوٹتے ہو گیا ہے، شاید یہ بھی نہ ہوتا، آپ کو پہلے 6 مہینے میں فارغ کر دیا جاتا۔ میرا خیال ہے کہیں خان صاحب کے ذہن کو، ان کی زندگی میں بہت زیادہ باہر کے ملکوں میں گزری ہے، اور بہت ان لوگوں میں، اس خاندان میں گزری ہے جو پوری دنیا کے جو یہ نظام ہوتے ہیں نا بادشاہت کے اور فقیروں کے، ان میں بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ان کے ذہن میں شاید یہ بات تھی کہ پاکستان کو جو کہ شروع سے ہی یہی چلاتے آئی ہیں، غیر ملکی جو طاقتیں ہیں وہی چلاتی آئی ہیں، یہ تو وہ انگلینڈ تو ان کے گھر کی کھیتی تھی، انگریزی آتی تھی، انہوں نے باقی دنیا کے حکمرانوں کو انگریزی سے فتح کرنا چاہا، لیکن وہ یہ بات بھول گئے کہ یہ جو ہے نا ان کے ساتھ جن کے سہارے وہ یہ کرنا چاہتے ہیں، وہ تو خود پپٹ ہے، ان کا باپ تو کوئی اور ہے، وہ تو اسرائیل میں بیٹھا ہوگا یا کہیں اسی طرح کسی جگہ بیٹھا ہوگا۔ ان بیچاروں کی کیا حیثیت ہے ٹرمپ کی آج کی بین الاقوامی سیاست میں؟ آپ کو ابھی سمجھ نہیں آئی کیا حیثیت ہے؟ یہ جو اب پرائم منسٹر جس کا میں ہمیشہ غلط نام لیتا ہوں، یہ بورس جانسن ہے، میں بورس یلسن کہہ دیتا ہوں ہر دفعہ۔ کیا حیثیت ہے اس بیچارے کی؟ اس سے پہلے کو کیا حیثیت تھی؟ عمران خان صاحب تو اپنی مرضی سے، اپنی کوشش سے اپنے سالہ صاحب کو نہیں بنا سکے میئر لندن کا، تو اور ان کو سمجھ آ جانی چاہیے تھی کہ یہ تو خود پٹولے ہیں بیچارے، کسی کی انگلیوں پہ ناچ رہے ہیں، ہاں آپ سے ذرا اونچے درجے کے ہیں۔ اچھا جی، آپ نے آتے ہی ایک سب سے پہلے تو اپنے جو جانسار تھے ان کو ناراض کیا۔ اچھا، انہوں نے اس بات پہ کمپرومائز کر لیا کہ یار ممکن ہے چلن ہی ایسا ہے تو اس کی مجبوری ہے، چلو کوئی بات نہیں، اگر ہمیں اس نے چھوڑ دیا، یہ جیلی سہارے لیے ہیں، تو ان کے سہارے ایک وقت ایسا آئے گا جب خان صاحب کو یہ احساس ہوگا کہ یار میں اپنے جو جنمن لوگ ہیں ان کو لوں۔ لیکن لوگ اس وقت بہت ہی مایوس ہو گئے جب آپ نے ان کے بجائے اپنے غیر ملکی دوستوں کی سفارشیں ماننی شروع کر دیں۔ عجیب و غریب قسم کے آپ نے مشیر رکھ لیے، کوئی آف دی ریکارڈ ہیں، کوئی آن دی ریکارڈ ہیں، عجیب و غریب قسم کا آپ نے میڈیا کا سسٹم بنا لیا۔ پہلے آپ نے میڈیا کو جناب وہ چھتر اتار لیا، ان کا خانہ ہی خراب کر دیا، اشتہار بند، اخبار بند، تنخواہیں بند، صحافی ذلیل و رسوا۔ انہوں نے چیخ چیخ کر آپ کے دربار میں فریادیں کی کہ خدا کے لیے جناب انقلابی خان صاحب ہمیں تنخواہیں لے دیں، ہماری نوکریاں بچا لیں۔ آپ ہر جناب ملاقات پر ہر دفعہ آپ کی وہ جو محترمہ ہیں عاشق وان صاحبہ، وہ ہر دفعہ ایک ہی بات کہہ دیتی ہیں، جی وہ بس ہو گیا ہوا ہے، ہم نے ادائیگیاں کر دی، ہم نے یہ وہ جو چھوٹا جو میرے جیسا ورکر صاحب بھی تھا نا، بہت چھوٹا سا، اس کو پتہ لگ گیا کہ یار یہ فراڈ کر رہا ہے ہمارے ساتھ، اس نے مالکان کے ساتھ ہاتھ ملا لیا، جو پالیسی ہوتی ہے بادشاہوں کی، ٹھیک ہے ان کی مجبوری تھی، ہم نے کر لیا۔ اب آپ نے ایک اور بہت بڑا ظلم یہ کیا، آپ نے اپنی بادشاہت کا آغاز جزا سے نہیں کیا، سزا سے کیا۔ مثلا آپ نے اپنی بادشاہت کا آغاز لاہور میں انارکلی سے کیا، آپ نے لاہور کے پرخچے اڑا کے رکھ دیے، ٹھیک ہے انکروچمنٹ تھی یار، 50 سال سے انکروچمنٹ تھی، لوگوں کے رزق لگے تھے، کھونچے اٹھا دیے، سائیکل سٹینڈ انہوں نے بانٹی ہوئی تھی زندگیاں اپنی، بیچارے اس پہ گزارا کر رہے، آپ نے ان کا بیڑا غرق کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ میاں صاحبان کا شہر تھا۔ اس کے علاوہ آپ جو بھی کہیں، جو مرضی آپ کہہ لیں، کوئی ماننے کے لیے تھا، چوانی نہیں آپ نے لاہور پہ لگائی،
آپ نے ضد ہٹ دھرمی اور یہ جو یہاں یہ بیوقوف سا چیف منسٹر آپ نے بٹھایا ہوا ہے، اس کے ذریعے کیا کیا آپ نے اس کے ذریعے؟ وہ ٹرین جو ہے اس کو ابھی تک اس کا ٹنٹا ختم نہیں کیا، اس کو روکا ہوا ہے۔ وہ خدا کے بندے، اگر آپ کہتے ہیں چلو جی خربوں روپے ہی لگ گئے ہیں اب تو، اب آپ خربوں اور لگوانا چاہتے ہیں، اس میں لوگوں کو سفر کرنے میں سہولت دیں۔ میں کہتا ہوں یہ جنگل آباد جسے آپ کہتے ہیں، اس میں کچھ بھی ہے، آپ کو اس بات کا پتہ ہے شادرے سے بیٹھنے والا جو شہری ہے، جب وہ ادھر جاتا ہے اس کی آخری منزل پر، کتنا سفر ہے یہ؟ 28 کلومیٹر کا سفر وہ 10 روپے میں کرتا ہے ایئر کنڈیشن میں۔ اس پہ حکومت نے کیا لگا دیا، سبسڈی کیا دی کہ نہیں، آپ کو اس کا کیا ہے؟ اگر نواز شریف نے سڑکیں بنائی تھیں، چاہے ٹھگی سے بنائی، چوری سے بنائی، کرپشن کیا، لوٹ کے کھا لیا، وہ الگ مسئلہ ہے۔ اور انفراسٹرکچر کے بغیر کون سا ملک چلتا ہے یار؟ کسی کو پتا تھا کہ کرونا کا عذاب آئے گا کہ وہ 1.5 لاکھ بستروں کا ایک ہسپتال کرونا کے لیے بنا کے رکھ دیتا پہلے؟ ہر جگہ آپ کی ضد نہیں چلنی، نہ چلی، دیکھ لیا آپ نے کیا کیا جی۔ لاہور میں یہ کرائی، اس کے بعد کراچی میں آپ نے لوگوں کے 50 سال پرانے مکانات جو گرے ہوئے تھے ان کو گرا دیا، لوگوں نے کے جو بزنس تھے وہ تباہ کر دیا۔ ٹھیک ہے، انہوں نے جو کچھ بھی کیا غلط کیا تھا، لیکن آپ یار کوئی اتنے کیا یہاں پہ آ گئے ہیں، کیا میں نام لوں کہ آپ 70 سال کی غلطیاں ایک دن میں صحیح کر دیں گے؟ اور لوگوں کو رزق لگا، بھائی پیٹ لگا ان کا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا وہ واقعہ میں سنتا ہوں نا اکثر، جب ایک چور کو پکڑا تھا جس کے گھر روٹی نہیں دکھانے کو، تو آپ نے کیا اس کے ہاتھ کٹنے دیے تھے؟ کیسی کتنی مثالیں آپ کو میں اسلام میں ایسے دوں؟ یہ رولز اینڈ ریگولیشن ہوتے ہیں بھائی، جب آپ لوگوں کو سسٹم دے دیں، اسٹیبلش کر دیں، اس کے بعد ہوتے ہیں۔ اب آپ وزید ہو گئے، اچانک آپ کو یاد آ گیا کہ نہیں یار یہ ساری کچھ پابندیاں مغرب والی ادھر چلنی نہیں، تو آپ نے یہ پنگا ڈال دیا فوج کے ساتھ کہ نہیں میں نے لاک ڈاؤن نہیں کرنا۔ سر جی پورے پاکستان کو پتہ ہے پچھلے اتوار کو فوج نے ڈنڈے سے لاک ڈاؤن کروایا ہے، بزدار کے گاٹے پہ آ کے بیٹھ گئے ہیں وہ۔ کراچی میں انہوں نے پوسٹیں خود قائم کر دی ہیں، لوگوں کو اتنا مطلب کیا، گھروں تک مکمل لاک ڈاؤن کر دیا۔ آپ نے کیا کیا تھا؟ یہاں آپ بننے لگے تھے چیخ ویرا ہے جی رزق ختم ہو جائے گا، لوگوں کا کاروبار نہیں ہوگا، روٹی کہاں سے؟ آپ کہاں سے کھا رہے ہیں؟ آپ ہیں نا باندھ اتنے دن سے، تو کتنے گھروں میں آپ نے روٹی دے دی؟ اور 3000 روپیہ جو آپ نے دیا، اول تو وہ کسی جینون بندے کو ملے گا ہی نہیں ہے، میں آپ کو لکھ کے دے دیتا ہوں، صرف ان کو ملے گا جو آپ کے یاروں دوستوں کے آگے کوئی ملازمین ہیں، یا ایک اول تو ان میں سے بھی کوئی 50 جو ہے نا ناموں کے وہ شناختی کارڈ لے کے نا آپ کا ایک MNA MPA اپنے نام پہ ڈال لے گا، جیسا کہ بے نظیر وہ فنڈ اس میں ڈالا ہوا ہے۔ پکڑے گئے ہیں نا بھائی، اتنے CSB افسروں کی بیویوں کے نام پہ بنے ہوئے ہیں وہ امدادی چیک سارے۔ آج میں نے ایک عجیب و غریب خبر پڑھی، اللہ آپ کو آپ بھلا کرے، آپ کیا چیز ہیں خان صاحب، کیا دماغ ہے آپ کا۔ آج میں نے پڑھا ہے اس میں دنیا اخبار میں کہ جی وہ آپ نا جنگ میں کہ آپ وہ بینکوں کو بند کرنے جا رہے ہیں کہ پیسے لوگ اس کے کارڈ کے ذریعے لے لیا کریں۔ خان صاحب کتنے % لوگوں نے کارڈ بنائے ہوئے ہیں؟ پاکستان میں کتنا لٹریسی ریٹ ہے؟ میں نے نہیں بنایا ہوا، مجھے یقین ہی نہیں ہے اس بات۔ میں تو بینک میں پیسے رکھتے ہیں، اول تو ہمارے ہوتے نہیں کہ بینک میں تنخواہ آتی ہے جو سب میں سال میں مہینے میں 70-80 ہزار روپے بنتے ہیں، ادھر سے خرچ کے اول تو کوشش کرتے ہیں وہ نقدی لے لیا کریں، چاہے 50 کے 20 لینے پڑیں۔ آپ کا کیا پتہ ہے کل پرسوں آپ ایک آرڈر جاری کر دیں کہ جن لوگوں کے لاکھ روپے سے زیادہ رقم ہے وہ ضبط، ہم کیا کر لیں گے؟ پہلے کا کیا کر لیا آپ نے؟ کیا کچھ کیا؟
آپ نے سوائے غریب اور سفید پوش طبقے کی خوشیاں چھیننے کے لیے کچھ نہیں کیا. کسی کا بیٹا دبئی سے ایک موبائل لے آتا تھا، آپ کی نظر فوراً وہاں گئی ہے، کھینچ لو اس سے، چھین لو. اے تیری دیسی دیسی. کوئی مجھے ایک بات، 17% ڈیوٹی، یا خدا کا غضب پڑے جس نے یہ پالیسی بنائی ہے، اللہ اس کو تباہ و برباد کر دے جس نے یہ پالیسی بنائی ہے. اور 17% ڈیوٹی لگتی ہے. یہ جو سود کی شرح آپ نے رکھی ہوئی ہے، یہ پوری کائنات میں ہے، غریب ترین ملک میں بھی نہیں ہے یہ شرح. یہ آپ کو کون سا IMF کا پروگرام ہے جناب؟ ایسا 2 سال میں تو آپ نے چیخیں نکلوا دیا. یہ تو اب کرونا کا عذاب اوپر سے اللہ نے ہم پہ ڈال دی ہے. آپ کہاں سے دیں گے پائی؟ روٹی کہاں سے کھلائیں گے؟ پاکستان میں لوگ آپ کی انقلابی اقدامات کے متحمل نہیں ہو سکتے. خان صاحب، آپ نے اپنی ساری سیاست کی بنیاد ایک غلط مفروضے پر رکھی تھی. آپ نے کہا تھا میں پیسے واپس لاؤں گا. آپ وہ تو واپس نہیں لا سکے. مجھ سے آپ نے چونیاں دونیاں بھی چھین لیں. اللہ آپ کا بھلا کرے. مجھے آپ نے ٹوکن ٹیکس سے لے کے، ڈبل روٹی سے لے کے، انڈے، دالیں، مرغی، ٹماٹر، پیاز، یہ تک مجھ سے چھین لیا. 10 گنا بل بڑھا دیے بجلی کی اور گیس کی. اور جس غریب نے کوئی چھوٹی سی 800 cc کی گاڑی رکھی ہوئی ہے، کو پرانی کسی نے 1300 cc خرید لیا، اور اس کی زندگی یاد جہنم بنا دی ہے. اس کے پاس ٹوکن کے پیسے نہیں ہوتے. اب میں چیلنج کرتا ہوں، آپ پرانی گاڑیاں چیک کریں، 50% نے نہیں دیا ہوگا. بند کرنی پڑیں گی تھانوں میں، جگہ ہی نہیں رہے گی. کیا کریں گے؟ کباڑ بنا کے بیچیں گے. جب آپ ٹیکس اتنا لگائیں گے جو کوئی دے ہی نہیں سکتا تو کہاں سے دے گا؟ ہر بندہ تو ڈاکہ نہیں مار سکتا، ہر بندہ تو کرپشن نہیں کر سکتا. آپ نے اچانک وہی حربے آزما کے جو پچھلے حکمران اپنایا کرتے تھے، یہ صحافیوں کے کہ وہ کرنے کے کہ ان کے ذریعے آپ چلا لیں گے. پہلے تو یہ بیوقوف بن کر آپ کے ڈنکے بجاتے رہے، کیونکہ ادھر سے ان کا خرچہ پانی ہو گیا تھا بند. بجاتے رہے تو انہوں نے آپ کو تھوڑی سی پریزنگ شروع کر دی آپ کی. یہ آپ کی نہیں تھی پریزنگ. یہ جو یہ ارشاد پٹی، کھٹو پھٹو جو تھے نا، یہ جو 2-4 لگے ہوئے تھے عمران اس پہ، اس کو سسیلین مافیا بنانے کی اور اس کے میاں برادران کے خلاف، یہ اس لیے نہیں لگے ہوئے تھے کہ وہ آپ کو کوئی وہ قائد اعظم سمجھ بیٹھے تھے، قائد اعظم ثانی. وہ اس لیے خان صاحب لگے ہوئے تھے کہ ان کو ریئلائز کرائیں کہ بھائی جب تک ہمارا بکرا نہیں دو گے، ہمارا بکرا نہیں دو گے، ہم تمہیں جیلوں میں رکھیں گے. جب ان کا بکرا شروع ہو، ان کے پاس تو بڑے پیسے ہیں، انہوں نے ان کا بکرا شروع کر دیا، ان کتوں کی زندگی بنا دیا آپ کی. ٹگے ٹگے کا صحافی جس کے ماں کو نہیں اس کے نام کا پتہ، اس نے یار آپ کو ذلیل کر دیا یہ پریس کانفرنس میں. اور ہر دفعہ ان کو ماموں کو لے کے بیٹھ جاتی ہیں. ان کی کیا حیثیت ہے؟ یہ صحافی ہیں. اب آپ نے یعنی دیکھیں، نیکی تو آپ سے ہوئی نہیں. پھر آپ نے سوچا کہ یار یہ یہاں نیکی چل نہیں سکتی، تو میں کو برائی وریت کرنا کر کے دیکھ لوں. دیکھ لیا کر کے. یہی ارشاد بھٹی کھٹی کیا تھا اس کا نام، اسی یہ بڑا اٹھ رہا تھا نا، ناچ رہا تھا آپ کے اس پہ. اور آپ کے جو ہے، آپ کا وہ جو آپ نے میڈیا کے وہ رکھے ہوئے ہیں بیوقوف، وہ اس کو ہیرو بنا کے قوم میں پیش کر رہے تھے. تو پھر اب بنا رہے ہو دوبارہ. اس نے کہا جی میر شکیل الرحمان کے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے. خان صاحب، آپ نے آپ کے خیال سے مافیا ڈان جو تھے وہ جیلوں میں بند کر دیے ہیں. آپ کو اس بات کا پتہ آپ کے زیر سایہ کتنے مافیا بن چکے ہیں؟ صحافیوں میں 1-2 مافیا تھے بڑے بڑے شہروں میں.
अब को 15-20 बन चुके हैं। 4-5 एंकर इकट्ठे होके कौम की जो किस्मत का फैसला कराना चाहें करवा लेते हैं। ये चीनी वाला कार्टल बन गया, ये वो आटे वाला कार्टल बन गया, ये जो दालों के इंपोर्टर थे इनका कार्टल बन गया, ये जो मुर्गियां बेचने वाले थे इनका कार्टल बन गया। ये सारे कार्टल आपकी मेहरबानी से बने हैं। होंगे पहले 5 होंगे, अब 25 हो गए हैं। क्या हुआ? क्या आपकी क्या पॉलिसी अच्छी रही? मेरा ख्याल है कि आपने ना बहुत अपने आप के साथ जुल्म किया। अच्छी भली आपकी शख्सियत थी, आप हीरो बनते, बैठ जाते इसमें अपोजिशन में। 2-3 साल ही हुकूमत चलनी थी ना जितनी आपकी चल रही है। उस इनकलाब के बाद आप आते 2/3 अक्सरियत लेके और अपनी मर्ज़ी से करते। अब ये फैसले आपने अपनी मर्ज़ी से नहीं किए, सब जानते हैं, मजबूरी है। लेकिन अब कोई बात ये एक्यूज़ कोई कबूल नहीं करेगा, पिछली हुकूमतों ने कर्ज लिए थे, पिछली हुकूमतों ने ये किया था, पिछली हुकूमतों ने वो किया था, अब ये ख़त्म हो गया ये राग नहीं। जो कुछ आपकी हुकूमत में लोग देख रहे हैं वो पिछली हुकूमतों जैसे ही है। वो वही थे भाई जो पिछली हुकूमत में थे, वही थे। आपको मरीख से ले आए हैं नए बंदे। अब ये बिल आखिर वो वक्त आ गया जब फौज में भी आपसे नाराज़गी के आसार नुमायां होने लगे हैं आपकी पॉलिसियों पे। उन्होंने आपको कोई 4 बंदों की निशानदेही की थी, इन्हें निकाल दें, आपने नहीं निकाले। जिद है आपकी, और क्या है इसके अलावा? सारी दुनिया पिट के मर गई है ये बुज़दार से। आपने उसको अपना वसीम अकरम बनाया हुआ है। खैर आपकी मर्ज़ी है, जो आप करें या करें। बहरहाल हमें आपका पाकिस्तान में खान साहब को मुस्तकबिल नज़र नहीं आ रहा। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करे, इस कौम के लिए आसानियाँ पैदा करे। हम तो सबके खैर खाएँ। वमा अलैना इल्लल बलाग। नाज़रीन, ये मेरा ऑफिशियल चैनल है। बहुत अरसे बाद में मैंने सियासत पे डरते डरते बात की है, तो आपका बहुत शुक्रिया। इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपनी दुआओं और मोहब्बत से नवाजें। आपका शुक्रिया।